الحمد لله وكفى وسلام على عبده المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ افضل التحیہ و اکمل الثناء کی بارگاہ بقدس پناہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیز سامعین اور اللہ حاضرین، سورہ فاطر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے. ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس پر اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. ومنہم مقتصد، اور بعض درمیانہ رو ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور بعض نیکیوں میں اللہ کی توفیق اور اس کے حکم سے سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھ جانے والے. ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل و کرم ہے. حضرت جناب علی بن ابی طلحہ نے اس آیت کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی. اس میں کہا کہ یہ جو فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کہ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افراد. اور اس امت میں پھر 3 طرح کے گروہ موجود ہیں. بعض وہ ہیں کہ جن سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، سنتیں اور دیگر چیزیں ادا نہیں کرتے. تو یہ پہلی قسم کے لوگ جن کے بارے میں کہا فمنہم ظالم لنفسہ. اور بعض ایسے ہیں کہ جو فرائض ادا کرتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے، لیکن مستحبات اور سنتوں میں سستی اور غفلت کرتے ہیں. یہ درمیان کے طبقے کے لوگ. اور تیسرے وہ لوگ ہیں، وہ پاک باز اور وفا شعار ہیں کہ جنہوں نے اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی. دنیا کی لذتوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں، دنیا کے مشاغل سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں. ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا سارا وقت، ان کا سارا مال، ان کی ساری صحیح، ان کی ساری کوششیں، ان کا دل بلکہ ان کی جان، سب کچھ رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہمتن گوش ہے، اور ہر وقت اسی کوشش میں کہ کسی طریقے سے اس کی رضا حاصل ہو. تو 3 طریقے کے لوگ اس امت میں موجود. اور پھر کہا ذالک هو الفضل الکبیر. اور یہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں، یہ ان میں شامل ہو جانا یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. یعنی ان لوگوں میں جو نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں، گناہوں سے منہ موڑتے ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. حضرت جناب عبداللہ ابن عباس سے جو تفسیر مذکور ہے، اس میں کہا کہ ان 3 لوگوں میں فرق کیا ہے. تو کہا کہ جو ظالم ہیں، جو فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، تو ان سے اللہ کریم حساب لے گا، اور حساب لینے کے بعد ان کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا.
اور جب جزا اور سزا کا معاملہ مکمل ہو جائے گا تو پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو درمیانے قسم کے لوگ ہیں، جو فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے، حرام کے قریب نہیں جاتے مگر مستحبات کو ترک کرتے ہیں، بعض مکروہ چیزیں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں، جو ایسی چیزیں جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، تو ان سے بھی حساب ہوگا، لیکن ان کا حساب پہلوں کی بنسبت خفیف اور ہلکا ہوگا، ان سے حساب یسیر لیا جائے گا۔ لہذا ان کے حق میں جو ان کی نیکیاں ہیں، جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو گناہوں کا بدل بنایا جائے گا، یعنی ان نیکیوں کی وجہ سے ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ پہلے قسم کے لوگ، ان کے لیے سفارش ضروری ہے جنت میں داخلے کے لیے، دو چیزیں، یا تو کوئی شفیع ہو، سفارش کرنے والا ہو، شفاعت کرنے والا ہو، تو یہ ظالم لوگ، گناہگار لوگ اس کی شفاعت کے سبب جنت میں جائیں، یا پھر جو انہیں سزا ملی ہے اس سزا کی مدت مکمل ہو جائے، اس کے بعد وہ پھر جنت میں جائیں۔ ان کی دو صورتیں۔ اور جو بیچ کے لوگ ہیں ان کے لیے پہلی قسم سفارش، اور دوسری صورت ان کے اپنے اعمال حسنہ، نیک اعمال، ان نیک اعمال کو گناہوں کے برابر کیا جائے گا، تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں طرح کے کام سرزد ہوتے ہیں ان سے، اچھے بھی برے بھی۔ سو اگر ان کا وہ پلڑا جس میں نیکیاں ہیں وہ بھاری ہو جاتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، تو دنیا میں تو ترازو کا معیار جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، آخرت کا معیار یہ نہیں ہے، جس کا ترازو اوپر جائے گا وہ بھاری شمار ہوگا، جو نیچے جائے گا وہ ہلکا شمار ہوگا۔ تو جو پلڑا اوپر چلا جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اس کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی، جو صغیرہ گناہ انسان کرتا ہے۔ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی باتیں پڑھی ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، جو یہ عمل کرے گا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حدیث میں ہے کہ اگر ایک جمعے سے دو جمعے کے درمیان وہ پابندی کے ساتھ جمعہ ادا کرے تو ایک جمعے سے دو جمعے کے درمیان جو اس نے گناہ کیے ہیں اس جمعے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کی توبہ کی جائے، یا جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق اسے دے دیا جائے۔ مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، چوری کر لیا، تو اب معافی سے کام نہیں چلے گا جب تک اسے اس کا مال واپس نہ کرے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ان کی جزا۔ اور جو تیسرے قسم کے وَمِنْهُمْ سَابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ، تو ان کے بارے میں فرمایا وَسَابِقُهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یہ جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جن کی ساری زندگی رضائے الہی کو ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بسر ہوئی، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ کریم بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے۔ تو اب وہ جنتیں کیسی ہیں؟ جنات عدن، ایسے باغات ہیں جو سدا بہار ہیں، جن پر خزاں نہیں آتی، جن کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، جن کی ہریالی ماند نہیں پڑتی، سفیدی میں یا پیلاہٹ میں تبدیل نہیں ہوتی۔ یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور، اور انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر، اور ان جنتوں میں ان کی پوشاک ریشمی کپڑے کی ہوگی۔ وقالوا، اور یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرمایا۔ تو جنتیوں کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب یہ غم کون سا ہے؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ خوف الذنوب والسیئات وخوف رد الطاعات، یعنی انسان جو نیک اور متقی ہے اسے کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ دو چیزوں کا خوف۔ نمبر ایک، جیسے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے، اس کا خوف ہر وقت لاحق رہتا ہے انسان۔ اس لیے جو پکا نمازی ہے کوشش میں لگا رہے گا نماز کے لیے وقت ملے اور نماز پڑھو۔ سفر میں ہے تو وہ اپنے سفر کو اس طریقے سے سیٹل کر کے چلے گا کہ کہیں بھائی میں رک کے نماز ادا کر سکوں۔
سفر کے دوران نماز اس لیے جاری ہو گئی تو احتجاج کرے گا، مثلا گاڑی میں سفر کر رہا ہے تو کہے گا کہ بھائی نماز کے لیے روکو، بالخصوص عصر اور مغرب کے مابین کا جو وقت ہے اس میں۔ ہم میں سے آج کل دینی حمیت بہت کم رہ گئی ہمارے اندر۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہم اب تیسرے درجے پر کھڑے ایمان کے کہ جو دل میں برا جانتے ہیں، بس نہ ہمارے اندر استطاعت ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکیں، نہ یہ استطاعت باقی ہے کہ زبان سے برائی کو روکیں، بس دل میں برا جانتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو گاڑی والے نے کوئی میوزک آن کر دیا، تو ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے آج کہ کھڑے ہو کے احتجاج کر کے یہ کہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، تجھے گناہ کرنا ہے تو خود کر، ہمیں کیوں گناہ کار کرتے ہو یہ میوزک چلا کر، یہ گانے سنا کر۔ ہم زیادہ سے زیادہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، توجہ نہیں کریں گے، یا یہ سمجھیں گے ہم نے اپنے حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں، بلکہ وہی 3 درجات ہیں۔ ساری جو گاڑی کے اندر لوگ موجود ہیں خاموشی سے بیٹھے ہیں، چل رہا ہے جو کچھ چل رہا ہے چلنے دیں۔ اسی طریقے سے سفر جاری ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، کوئی احتجاج کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہونے والا، یہ کہنے کے لیے آمادہ نہیں کہ بھائی رک جا، گاڑی کو کسی ایسی جگہ روک جہاں ہم نماز ادا کر سکیں۔ تو وہ کہیں گے اذهب عنا الحزن۔ تو پہلی چیز جنت میں کیا ہے کہ گناہوں کا خوف ختم ہو جائے گا۔ ان کے دلوں میں یہ جو ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی کام گناہوں کا سرزد نہ ہو جائے، وہ ختم۔ ورد الطاعات، اور دوسری چیز کہ ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، دیگر عبادات تو کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی انسان کو، ان لوگوں کو جن کی نیتیں صاف ہیں، جن کا مقصد رضا الہی ہے، جن کا مقصد خوشنودی ہے، جن کا مقصد ان جانوروں کے ذریعے اللہ کی رضامندی کو حصول ہے، تو ان کے دل میں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ہم یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو 2 طریقے کی چیزیں ان متقی، ان پرہیزگاروں اور ان خدا ترس لوگوں کو پریشان کرتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ کہیں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، دوسری چیز یہ کہ ہماری عبادتیں ردی میں نہ ڈال دی جائیں، رد نہ کر دی جائیں۔ آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں یہ جو قربانی کا سلسلہ یہ ایک ایونٹ بن گیا ہے، اس کو دکھاوے کا ذریعہ بہت سے لوگ ہیں جن کی نیتیں صالح ہیں، اچھی ہیں، لیکن جو آبزرویشن ہے اور جو دیکھنے میں چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آج کل ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں جانور خریدتے ہیں کہ فلانے کا آ گیا تو ہمارا کیوں نہیں۔ بالخصوص جو متوسط طبقہ ہے ان کے اندر کسی بھی طریقے سے قرض لے کے قربانی کرنی ہے، لیکن کرنی ضرور ہے۔ شریعت نے ایک معیار مقرر کیا ہے قربانی کا، اگر آپ صاحب نصاب ہے تو آپ پہ فرض ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے فرض۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ لازماً کرو، مگر ہمارے ہاں ایک بعض لوگ ایسے ہیں جو واقعات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں کہ دل نہیں مانتا یار بغیر قربانی کے، وہ ٹھیک ہے، ان کی نیت صالح ہے، اللہ اس کو اسے اجر دے گا، لیکن بس اس لیے کہ یار لوگ کہیں گے اس بار اس نے نہیں کی، کسی بھی طریقے سے اس کے لیے قرض لینا یا یہ کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے شریعت۔ انسان پہلے اپنے حالات کو دیکھے، اگر وہ صاحب نصاب ہے جو شریعت کے مقرر کردہ پیمانے کے مطابق اترتا ہے تو ٹھیک ہے قربانی کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی اگر کسی ایک شخص پر واجب ہے تو یہ لازم نہیں کہ ہم پورا جانور خریدے، اگر استطاعت نہیں ہے تو ایک حصہ بھی ڈال سکتا ہے اور اس سے اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا جانور لے لیں، اس سے اس کا ضروری نہیں کہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے والا جانور لے تو ہی قربانی ہوگی۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے میں بہت اچھا جانور لیا، تو یہ پھر شریعت کی نظر میں یہ محمود عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے، اس کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی، حوصلہ شکنی کرتی۔ ہاں اگر مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے تو پھر نیتوں کا حال اللہ کریم سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ وہ یہ ان کا قول ذکر کر رہے ہیں جو جنت میں جائیں گے، وہ یہ کہیں گے الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ابدی ٹھکانے پر اپنے فضل و کرم سے بسایا ہے، یعنی جنت۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہ ہمیں یہاں کوئی تکلیف ہے، ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ کوئی تھکن ہے۔
تو ان آیات میں ان کے انعام و اکرام کا ذکر ہے جو اللہ اپنے بندوں پر وہاں فرمائے گا. والذین کفروا لهم نار جہنم، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کیا ہوگا؟ دوزخ کی آگ تیار ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا، اور اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ. نہ انہیں قضا آئے گی کہ مر جائیں، کہ بھئی عذاب ہے، کسی کو انسان جلاتا ہے دنیا میں تو اس کی آخری حد یہ ہے کہ اس کی موت آ جائے گی، اس کے اندر جو حس ہے وہ حس ختم ہو جائے گی. اب اسے درد، کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں ہے، اس کے جسم سے زندگی کی رمق ختم ہو گئی، روح نکل گئی، بے جان ہو گئی وہ چیز، تو اس کو وہ عذاب یا وہ چیزیں، وہ تکلیف محسوس نہیں ہوگی. لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہوگا. ایک دوسری آیت جو سورہ نساء میں ہے غالباً، کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بھی ان کی کھالیں جلیں گی تو اللہ انہیں نئی کھالوں سے بدل دے گا اور پھر دوبارہ جلائے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، نہ ان کا دوزخ کا عذاب ہلکا کیا جائے. کذالک نجزی کل کفور، اور ہر ناشکر گزار کو ہم اسی طریقے سے بدلہ دیتے ہیں. وہم یصرخون فیہا، اور وہ اس آگ میں چیختے چلاتے ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اور فریاد کریں گے، منتیں کریں گے کہ ہمارے رب ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہم دنیا میں جا کر بڑے نیک کام کریں گے. جو ہم برے کام کرتے ہوئے آئے تھے وہ نہیں کریں گے جیسے پہلے کام کیا کرتے تھے، بلکہ ہم وہاں جائیں گے اور نیک کام کریں گے. تو پھر کیا جواب آئے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم بآسانی نصیحت قبول کر سکتے؟ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی تشریف لے آیا تھا اور اس نے تمہیں ڈرایا، تم نے اس کی بات نہیں مانی. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو بس اب اپنے کیے کا مزہ چکھو اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی مددگار نہیں. تو ان سے کہا جائے گا اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، یہ جو تم کہتے ہو کہ ایک موقع اور دے دیا جائے، اب ہم جا کر وہاں بڑے نیک اعمال کریں گے، یہ پل بھر کے لیے غفلت نہیں کریں گے. تو کہا جائے گا کہ اگر تم دنیا میں پل بھر کے لیے جاتے، پھر وہاں سے رخصت کر دیے جاتے اور تم یہ حضور پیش کرتے کہ ہمارے خدا ہم دنیا میں گئے ضرور تھے، وہ بالکل تھوڑے وقت کے لیے گئے، نہ ہمیں سوچنے کا موقع ملا، نہ ہمیں کوئی سمجھانے والا آیا، حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی اور تیرے سامنے حاضر ہو گئے، تو تمہاری دلیل قابل قبول ہوتی ہے، تمہارا عذر لائق سما ہوتا، سننے کے قابل ہوتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ تم تو عرصہ دراز تک دنیا میں رہے، 50 60 70 سال تمہاری عمریں رہی، تمہیں سوچنے کے لیے لمبی مہلت دی گئی، سمجھنے کے لیے وقت دیا گیا، اور ہمارے نبیوں نے، میرے بندوں نے بار بار آ کر تمہیں جھنجھوڑا، جگایا، بتایا کہ چھوڑ دو کفر شرک کو، اس خدا کو ایک مان لو، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تمہیں خواب غفلت سے بیدار کیا، تم نے ان کی نصیحت قبول نہیں کی بلکہ الٹا ان کی مخالفت کی. کبھی تم نے انہیں پتھر مارے، کبھی تم نے ان نبیوں کو جلا وطن کیا، کبھی تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، کبھی وہ سلوک کیا، اور اب تم آئے یہاں جب تمہیں تمہارے کیوں کی سزا ملی تو اب تم روتے ہو اور چلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں ایک موقع اور دیا جائے. ہرگز نہیں، تمہیں اب کوئی موقع نہیں دیا جائے، اور تمہارے ساتھ وہی بڑھتا جائے گا جو تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے لیے مناسب ہے. یہ بات نہیں سمجھتی. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ کریم جاننے والا ہے زمینوں اور آسمانوں میں ہر چھپی ہوئی چیز. انہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جس نے تمہیں گزشتہ قوموں کا جانشین بنایا زمین میں. فمن کفر فعلیہ کفر، پر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور نہیں اضافہ کرے گا کفار کے لیے ان کا کفر اللہ کی جناب میں بجز ناراضگی کے.
یعنی ان کا کفر کیا کرے گا؟ ان کے کفر کا صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ اللہ ان سے مزید ناراض ہو جائے گا اس کے کفر کے سبب. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر تو محض ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرے گا، ان کے خسران میں ہی اضافہ کرے گا اور کچھ نہیں کرے گا. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کیا تم نے اپنے وہ شریک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کی سوا دیکھے ہیں؟ ان کو تم نے دیکھا ہے حقیقتاً؟ ارونی، اگر دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ کون سے وہ معبود ہیں جن کی تم عبادتیں کرتے ہو. ماذا خلقوا من الارض، ہمیں بتاؤ کہ زمین کا وہ گوشہ جو انہوں نے بنایا ہو. اگر وہ تمہارے معبود ہیں، خالق ہیں، تو ظاہر ہے یہ دنیا یا اس دنیا کا کوئی حصہ اس نے بنایا ہوگا نا، ضرور بھی ضرور. جبھی تو وہ خالق ہے، تو دکھاؤ کون سا جزیرہ، کون سا ملک، کون سی جگہ، کون سا دریا جو انہوں نے بنایا ہو. تمہارے خداؤں نے زمین کا کوئی گوشہ، کوئی بر اعظم، کوئی چھوٹا سا جزیرہ، کوئی محلہ، کوئی علاقہ بنایا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہو؟ ٹھیک ہے زمین نہیں بنائی تو آسمان بنایا ہوگی، تو دکھاؤ کون سا آسمان بنایا ہے جی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کون سا؟ وہ چیزیں دکھاؤ. ہم آتیناہم کتابا فہم علی بصیرۃ من، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کے روشن دلائل پر عمل پیرا ہو، تو وہ کتاب دکھاؤ. ان معبودوں کی کتاب کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، کوئی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے، وہ دکھا دو. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، کچھ بھی نہیں بلکہ یہ ظالم تو محض ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے پھرتے ہیں، دل فریب وعدے کرتے پھرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں کو روکے ہوئے ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ سے نہ ٹھہرے، سرک نہ جائیں. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ سرکنے لگے تو کوئی روک نہیں سکتا انہیں اللہ کے بعد. کہ یہ تو تم نے بھی مان لیا کہ تمہارے شریکوں کا نہ آسمان کی تخلیق میں کوئی حصہ ہے، نہ زمینوں کی تخلیق میں برائے نام کوئی حصہ ہے. تو سنو اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کارخانہ ہستی کو بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور ختم کرنے والا بھی وہی ہے. اسی رب نے ان کو اس کی تخلیق کی، وہی اس کو چلا رہا ہے. یہ زمین کا کشادہ فرش اسی نے بچھایا، یہ آسمان کی چھت اسی نے بنائی، یہ محیر العقول صاحبان جو تمہارے سروں پر ہے یہ اسی نے تان رکھا ہے، اور اسی نے اس کو روک رکھا ہے کہ یہ زمین پہ نہیں گرتا. ہر چیز کو اس نے اپنے مقام پر ٹھہرایا ہوا ہے. تو پھر جب یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کے بغیر کوئی اور زور آور طاقتور ہستی نہیں ہے دور سے بڑھ کر ہو، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو، کس کی طرف گھومتے ہو، کن کی عبادتیں کرتے ہو، کن کو خدا مانتے ہو اس وقت کو چھوڑ. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا حلیم اور بہت بخشنے والا ہے. تو تمہیں مہلت دیتا جاتا ہے، تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے تم پر پھر فور عذاب نہیں بھیجتا کہ تم نے اللہ کا انکار کر دیا تو عذاب بھیج دیا جائے. نہیں، تمہیں مہلت دیتا ہے، لوگ بھیجتا ہے کہ وہ تمہیں سمجھائیں اور دلائل دیں. تم ان سے معجزے طلب کرتے ہو، معجزے بھی دکھاتے ہیں. واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءہم نذیر لیقولن اہدی من احدی الامم، جب تک اللہ نے کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا تھا اور ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کفار مکہ، اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا، کوئی اللہ کی طرف راہ دکھانے والا آئے گا تو ہدایت قبول کر لیں گے، اور پہلے کی امتوں کی طرح نہیں ہوں گے کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، بس جب وہ ڈر سنانے والا ان کے پاس آ گیا تو ان کی نفرت اور بڑھ گئی ان سے، بجائے اس کے کہ حق کو قبول کرتے ان سے نفرت کرنے لگے. استکبارا فی الارض ومکر السیئ، زیادہ سرکشی کرنے لگے زمین میں اور گھناؤنی سازشیں کرنے لگے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور یہ ان کی سازشیں بجز ان کے خود گھر والوں کی کسی اور کو نہیں گھیرتی، یہ سازشیں ان کے خلاف جاتی ہیں. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے جو ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا، کہ ان کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، ان کو زمین میں غرق کر دیا گیا،
ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، ان پر آگ برسائی گئی، پہاڑوں کو ملا دیا گیا، ان کو زمین اندوز کر دیا گیا. تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نافرمانوں کے ساتھ کیا گیا جو بات ہے وہ اس کو تبدیل نہیں پائیں گے. ان کو دنیا میں عذاب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں ان کو ضرور عذاب دیا جائے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور اللہ کی سنت اور اس کے طریقے میں آپ کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں پائیں گے. یعنی آج نہیں تو کل ان کو ضرور کی ضرور عذاب دے دیا جائے گا. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر و سیاحت نہیں کی، زمین میں گھومتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھیں ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. وکانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ تو ان سے زیادہ طاقتور تھے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، اور سنو اللہ تعالیٰ ایسا کمزور نہیں کہ اسے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز عاجز کر دے، کمزور کر دے اور اسے ہرا دے یا نیچے دکھا دے، ایسا نہیں. انه كان عليما قديرا، بے شک وہ تو ہر بات کو جاننے والا اور بڑی ہی قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لے لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو وہ کرتوت کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، اس کی فوراً انہیں سزا مل جائے، تو کیا ہوتا؟ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پہ کوئی جاندار باقی نہیں رہتا. اگر فوراً اس گناہوں کی سزا ملتی تو ہم میں سے ہر شخص اسی وقت مر جاتا اللہ کے عذاب کے سبب، اتنے گناہ گار. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ وہ بندے کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو سدھر جائے گا، تجھے موقع دیا، اب تو گناہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کل توبہ کر لے. کسی کی بات سن کر تیرے دل میں خوف آ جائے اللہ کا اور تو واپس لوٹا اس راہ کی طرف جس کی طرف وہ بلا رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، بس جب ان کی میعاد اور مدت آ جاتی ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق عذاب دینے میں اجرت